بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارے احباب بڑا تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کلپ کی شکل میں آپ حضرات سے روبرو ہوں۔ حالانکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، وقت بھی نکالنا، پھر کوئی نہ کوئی ٹاپک بھی ہونا چاہیے، تو اس کے لیے لیکن خیر آپ حضرات کے تقاضے چونکہ شدید ہوتے ہیں تو تقاضوں کے احترام میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ لیکن درود شریف کی بات ہم پھر آگے بڑھائیں گے اور درود شریف کے ہی متعلق بات کریں گے۔ دیکھیے، درود شریف کو میں اپنے ساتھیوں میں کہا کرتا ہوں کہ درود شریف ایسا سمجھیے جیسے کسی خزانے کی چابی ہے، ولایت کا شارٹ کٹ راستہ ہے، ولایت کا شارٹ کٹ راستہ ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی میری بات؟ ولایت حاصل کرنے کا بڑا مختصر سا راستہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ والوں کا کام ہے۔ نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے رو سکتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے مانگ سکتے ہیں، بلکہ مسلمان میں تھوڑی بات کہہ رہا ہوں، ساری انسانیت کے لیے مانگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کم سے کم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام نہیں بھیج سکتے؟ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ بزرگوں، درود شریف پڑھنے سے آپ کی وہ تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے، جن مشکلات میں آپ گھرے ہوئے ہیں۔ چاہے وہ مشکلات، میں نے ہمیشہ یہ جملہ کہا ہے، چاہے وہ مشکلات ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑی ہوں، اللہ کے کرم اور فضل سے درود شریف کی برکت سے وہ حل ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے میرے بچے فرما بردار نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے میرا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے پسند کی شادی کرنا ہے، کوئی کہتا ہے بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے جی سسرال والے بڑھیا نہیں، کوئی خاتون کہتی ہے میرا شوہر اچھا نہیں، کوئی شوہر کہتا ہے میری بیوی اچھی نہیں، کوئی کہتا ہے میری دکان پر کسٹمر نہیں آتے، کوئی کہتا ہے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے میں مریض ہوں، کوئی کہتا ہے کہ صاحب میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اور میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی جو بھی کچھ لگتا ہے۔ اتنی ساری باتیں میں نے گنوا دی۔ کوئی کہتا ہے میری نمازوں میں دل نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلتی جی تہجد میں، میری آنکھ نہیں کھلتی جی فجر میں، کوئی کہتا ہے کہ میرا دل گھبراتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی پتھری بن گئی ہے، اسٹون، کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر مہنگی مہنگی دوائیں دے رہے ہیں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، بس تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہزاروں بہانے ہیں، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کوئی مسئلہ انشاءاللہ اٹکا ہوا نہیں رہے گا، انشاءاللہ اٹکا ہوا نہیں رہے گا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا، یا یوں سمجھیے جب تک آدمی کے سامنے واقعات نہیں آتے نا تو تب تک اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے کرم اور فضل سے اپنے کہنے پر، یعنی میرے کہنے پر، کہ جن لوگوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، ان میں بے شمار لوگوں کو میں نے اولیاء کرام کے جیسے حالات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، بے شمار، 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، 50-100 نہیں کہہ رہا ہوں، بے شمار کہہ رہا ہوں، بے شمار لوگوں کو ان کے حالات کو اتنا بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ جیسے اولیاء کرام کے حالات ہوتے ہیں وہ حالات ان کے دیکھے ہیں۔ اور کیا عمل ہے؟ کہ عمل یہ ہے کہ کل تک جیسی بھی زندگی گزارتے تھے سو گزارتے تھے، آج درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے، پھر درود شریف کی برکت سے ان کی زندگیوں میں تقویٰ بھی آیا،
طہارت بھی آئی، نمازیں بھی آئیں، روزے بھی آئے، علم سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا، اور صاحب ان کی دعائیں بھی کیا نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، انقلاب آ گیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں ہواؤں میں اڑوں، ہواؤں میں اڑوں، سمندر پر چلوں، ایسا عمل بتائیے، یا اور بھی کچھ سوچ لیجئے، اور بھی۔ یہ تو میرے دو مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں، اور آپ کے کچھ ذہن میں آتا ہے جو ناممکن ہو، جو ناممکن ہو۔ آپ جو ناممکنات سوچ سکتے ہیں وہ سوچ لیجئے۔ میں کہتا ہوں ان سب ناممکنات کا حل ایک ہی ہے، کیا ہے؟ درود شریف۔ آئیے ہم سب کے سب آج سے درود شریف کا اہتمام شروع کریں، درود شریف کی پابندی شروع کریں، اور تھوڑی سی چاشنی استغفار کی بھی دے لیں، تھوڑا سا استغفار بھی کر لیں۔ تو استغفار اور درود شریف دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیے۔ ایک ساتھ سے میری مراد ہے مطلب کوئی ٹائم مقرر کر لیجئے، اس ٹائم میں استغفار پڑھوں گا اور اس ٹائم میں درود شریف پڑھوں گا، اور بطور خاص شروعات کریں عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود امی سے، یہاں سے شروع کریں۔ اگر کوئی ایسا مبتدی ہے بیچارہ کہ 5 تسبیح پڑھنے میں اس کو ابھی زور پڑ رہا ہے، عادت نہیں ہے، آپ شروع تو کیجئے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، اپنی جتنی گنجائش ہے اتنی سے شروع کر دیجئے، اور 5 تسبیح کو اپنا ٹارگٹ بنائیے۔ عشاء کے بعد درود امی 5 تسبیح پر لائیے اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو توفیق دے دے تو پھر اور بڑھیے اور بڑھیے اور بڑھیے اور بڑھیے، لاکھوں میں پہنچ جائیے۔